الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن پاک کی یہ آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور ان کے مرتبے کا تذکرہ فرمایا ہے کہ آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ آپ کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے مرتبے کا تذکرہ فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اس کے علاوہ بھی حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے کہ کان دائم الفکر یتواصل الاحزان، کہ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے۔ کس چیز کی آپ کو فکر تھی؟ کس چیز کا آپ کو غم تھا؟ کس لیے آپ غم میں بے چین رہتے تھے؟ مال کے لیے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے، عزت کے لیے؟ کس چیز کا آپ کو فکر تھا؟ میرے بھائی، وہ فکر تھا، وہ یہی فکر تھی کہ امت کا ایک ایک فرد، امت کا ایک ایک انسان جہنم سے بچ کر کے جنت میں جانے والا بن جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر لگا رہتا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں ہمارے اوپر، ساری امت مسلمہ کے اوپر آپ کے احسانات ہیں، اور ایسے احسانات جن کے احسان کا بدلہ ہم رہتی دنیا تک نہیں چکا سکتے ہیں۔ ایسا احسان آپ نے امت کے اوپر کیا ہے، تو ہمارے لیے لازم و ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام نامی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے، تو ہم آپ کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اے انسانوں، اے ایمان والو، اے اللہ کو ماننے والو، اے رسول اللہ کی رسالت پر یقین رکھنے والو، اللہ تعالیٰ کو تمہارے درود کی اور تمہارے سلام کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب کے اوپر دن و رات اور اس کے فرشتے دن و رات، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر وقت اپنے نبی کے اوپر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، جو کام اللہ کر رہا ہے، جو کام اس کے فرشتے کر رہے ہیں، وہ کام تم بھی کیا کرو، یعنی میرے نبی کے اوپر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے مجمع کے اندر، فرشتوں کی جماعت کے اندر آپ کا تذکرہ کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے نبی ہم نے آپ کے مرتبے کو بلند کیا ہے، آپ کے مرتبے کو ہم نے اونچا کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کا
آپ کے مقام کا، آپ کی رفعت کا، آپ کی منزلت کا، آپ کی بلندیوں کا آپ اندازہ لگائیے۔ اور ایسا نبی کہ جو اگر چاند کی طرف انگلی اٹھا دے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اگر آسمان کی طرف نظریں اٹھا دے تو قبلہ بدل جائے، ایسا زبردست نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کیا ہے۔ کلمے میں پہلا تذکرہ میرا ہوگا، اے نبی بعد میں تذکرہ آپ کا ہوگا۔ اذان میں پہلے تذکرہ میرا ہوگا، بعد میں تیرا ہوگا۔ تکبیر میں پہلے تذکرہ میرا ہوگا، بعد میں تیرا ہوگا۔ التحیات میں پہلے تذکرہ میرا ہوگا، بعد میں تیرا ہوگا۔ جنازے میں پہلے تذکرہ میرا ہوگا، بعد میں تیرا ہوگا۔ قبر میں پہلے تذکرہ میرا ہوگا، بعد میں تذکرہ تیرا ہوگا۔ تو میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا اور بڑا بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے ہیں تو ایک نذرانہ آپ لے کر کے گئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ جب آپ اللہ کے روبرو ہوئے تو آپ نے وہ دعا پڑھی جس کو ہم اور آپ التحیات کے اندر پڑھتے ہیں، تشہد میں پڑھتے ہیں کہ اے اللہ تمام زبان کی عبادتیں وہ آپ ہی کے لیے ہیں، زبان کی تمام عبادتیں وہ آپ ہی کے لیے ہیں۔ وظیفہ پڑھا جائے گا تو اللہ کے نام کا پڑھا جائے گا، ترانہ پڑھا جائے گا تو اللہ کے نام کا پڑھا جائے گا، غیر اللہ کے وظیفے نہیں پڑھے جائیں گے، غیر اللہ کی باتیں نہیں کہی جائیں گی، بلکہ اللہ کا ترانہ پڑھا جائے گا۔ التحیات للہ کہ تمام زبان کی عبادتیں وہ سب کی سب اللہ ہی کے لیے ہیں، والصلوات اور تمام بدنی عبادتیں وہ سب کی سب اللہ کے لیے ہیں۔ بدن کی عبادتیں، قیام ہوگا تو اللہ کے لیے ہوگا، رکوع ہوگا تو اللہ کے لیے ہوگا، طواف ہوگا تو اللہ کے لیے ہوگا، حج ہوگا تو اللہ کے لیے ہوگا۔ اس طریقے سے جو بھی عبادت کی جائے گی بدن کے ذریعے سے وہ سب اللہ ہی کے لیے ہوگی۔ یہ ہم عہد کرتے ہیں، یہ ہم نماز کے اندر وعدہ کرتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اور تیسرا تحفہ اللہ کے دربار میں جو آپ نے پیش کیا وہ یہ تھا کہ اے اللہ تمام مال کی عبادتیں وہ بھی آپ ہی کے لیے ہیں، مالی عبادتیں۔ پیسہ خرچ کیا جائے گا تو آپ کے نام پر خرچ کیا جائے گا، نذر و نیاز کی جائے گی تو آپ کے نام پر کی جائے گی، قربانی کی جائے گی تو آپ کے نام کے اوپر کی جائے گی۔ یہ تمام کے تمام تحفے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں پیش کیے۔ تو اس وقت بھی التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس وقت اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے نبی آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، اس کی برکتیں ہوں، اس کی رحمتیں ہوں۔ تو اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں بھی ہمیں اور آپ کو نہیں بھولے، ہمیں اور آپ کو فراموش نہیں کیا۔ جس طریقے سے ہم اور آپ تھوڑی سی دولت آنے کے بعد جب ہم اونچے ہو جاتے ہیں، جب ہم بلندی پر پہنچ جاتے ہیں، جب ہم عزت کا مقام پاتے ہیں تو ہم اپنے چھوٹوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں جب اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو وہاں پر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے اور فرمایا کہ السلام علیکہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اے اللہ اس سلامتی کا اور اس رحمت کا مستحق میں بھی ہوں، اور میرے وہ تمام مومن بندے جو صالح ہیں، نیک ہیں، ان کے اوپر بھی اپنی رحمتوں کی بارش فرما۔ تو وہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یاد رکھا۔ سدرۃ المنتہا کے اوپر جبرائیل امین موجود تھے تو انہوں نے فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو میرے بھائی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ہمارے اور آپ کے اوپر احسانات ہیں، ان احسانات کو ہم یاد کر کے آپ کے اوپر درود اور سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اور جب ہم یہ درود اور سلام کا نذرانہ پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ
اس کی برکتوں کو ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے سماج کے اندر اس کی برکتوں کو اللہ تعالیٰ نازل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود اور سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور وہ درود جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ درود جو صحابہ کرام سے ثابت ہے، وہ درود جو ائمہ مجتہدین سے ثابت ہے، وہ درود جو محدثین سے ثابت ہے، وہ درود جو اللہ کے نیک بندوں سے ثابت ہے، وہ درود ہم اور آپ پڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر بھیجیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خاص طور سے جمعے کے دن درود اور سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔